بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 38، طبقاتی کشمکش اور حیدرآباد کی تہذیب کے موضوع پر ناول بارش سنگ جیلانی بانو نے لکھا ہے۔ نمبر 2، لکھنوی تہذیب یا لکھنؤ کی تہذیب کے موضوع پر لکھا گیا پہلا ناول ہے امراؤ جان ادا، اور یہ ناول مرزا ہادی رسوا نے لکھا تھا، اور یہ 1899 کو پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا، اور اسے اردو کا پہلا نفسیاتی ناول بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، 7 خاکوں کا مجموعہ ہم نفسان رفتہ جو 1982 میں شائع ہوا تھا، یہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو شعبے سے منسلک تھے۔ نمبر 4 ہے اے ہم نفسان محفل رفیتد ولے ناز دل ما، یہ فیضی کا شعر ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا اصلاحی ڈرامہ سلور کنگ، یہ ماخوذ ہے آرتھر جونز کے ڈرامے سے۔ دھلائی رنگائی سلائی قواعد کے لحاظ سے اس میں معاوضہ ہے۔ اقبال اکادمی کا ادبی مجلہ اقبال ریویو ہے۔ 24 خطوط پر مشتمل ایک مشہور کتاب غبار خاطر، جس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ خطوط کی یہ کتاب مئی 1946 میں سب سے پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال ترائے لیلا کرے کوئی، غالب کا شعر ہے۔ غالب کے درج بالا شعر کا مطلب ایک فیض کا ایک مصرع ہے کہ تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ مشہور علامتی اور تجریدی افسانہ سمندر مجھے بلاتا ہے، یہ ڈاکٹر رشید امجد نے لکھا ہے۔ تو بھی نہ مل سکا ہمیں عمر بھی رائے گاں گئی، تو اس سے تو خیر عشق تھا خود سے بڑے گلے رہے، سلیم کوثر کا یہ شعر ہے۔ اردو میں حروف علت کی تعداد 3 ہے، جو کہ الف، واو اور چھوٹی یہ ہیں۔ میرا جی کی کتاب اس نظم میں صنف کے لحاظ سے ایک تنقید ہے۔ حاضر سے حاضرین، یہ جمع سالم ہے۔ ماہنامہ ساقی کا اجرا دلی سے کیا نامور خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی نے۔ شاہد احمد دہلوی یہ بشیر احمد دہلوی کے بیٹے تھے اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ مزید حماقتیں کرنل شفیق الرحمان کی تصانیف ہیں، اور یہ مزاحیہ مضامین ہیں۔ اردو ادب میں شیطان کا لافانی کردار تخلیق کیا ہے کرنل شفیق الرحمان نے۔ تسک بابری تو ظہیر الدین بابر کی ہے، لیکن تسک نادری کس کی ہے؟ تسک نادری یہ کرنل شفیق الرحمان کی تحریر کردہ کتاب ہے۔ اردو خط و کتابت کے مصنف ہیں کرنل شفیق الرحمان۔ انتظار حسین کی مشہور کتاب علامتوں کا زوال، اس کی صنف ہے تنقید۔ قواعد کے لحاظ سے اسکول، اس میں ظرف مکاں ہے۔ ناصر کاظمی پر ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹر حسن رضوی نے، اور مجید امجد پر ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹر عامر سہیل نے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب انگارے، یہ دسمبر 1932 لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی، اور پھر اس کو برٹش گورنمنٹ نے زیر دفعہ 295 الف تعزیرات ہند
کے تحت 15 مارچ 1933 کو ضبط کر لیا تھا۔ انگارے میں کل 10 تحریریں تھیں جن میں سے 9 افسانے اور ایک ڈرامہ تھا۔ انگارے میں سید سجاد ظہیر کے 5 افسانے تھے: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ۔ اسی طرح احمد علی کے 2 افسانے تھے اس کتاب میں: بادل نہیں آتے، مہاوٹوں کی ایک رات۔ رشید جہاں کا ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ تھا۔ افسانہ تھا دلی کی سیر اور ڈرامہ تھا پردے کے پیچھے۔ اسی طرح محمود الظفر کا بھی ایک افسانہ اس میں شامل تھا: جواں مردی۔ نیند نہیں آتی، یہ سید سجاد ظہیر کا پہلا افسانہ تھا جس کا مرکزی کردار اکبر تھا، اور مذہبی عدم توازن اور سیاسی بحران و معاشی مسائل اس افسانے کے موضوعات تھے۔ جنت کی بشارت، اس میں مولویوں کی ریاکاری، بدحواسی اور قدامت پسندی کا تذکرہ ہے۔ دلاری، متوسط طبقے کی دلاری، جو کہ امیر لڑکے ناظم کے بیٹے کے ہاتھوں شادی کے نام پر فریب کھاتی ہے، تب معاشرہ اسے بد چلن قرار دیتا ہے۔ مہاوٹوں کی ایک رات، اس میں امیر اور غریب طبقے کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دلی کی سیر، گھر سے بازار تک جانے میں عورتوں کے متعلق سماجی رویوں کا بیان ہے۔ جواں مردی، ازدواجی زندگی پر سماجی تانوں کا بیان اس افسانے کا موضوع ہے۔ مرثیے کے 9 اجزاء ہوتے ہیں جنہیں میر ضمیر نے مقرر کیا ہے۔ مرثیہ ان دنوں مسدس کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ مرثیے کو موجودہ شکل مسدس عطا کرنے والے پہلے شاعر مرزا محمد رفیع سعودہ تھے۔ اپنے کلام میں پردہ نشین کا لفظ سب سے زیادہ برتا، اور وہ شاعر ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے محبوبہ کو ایک گھریلو خاتون کا درجہ دیا، یعنی پردہ نشین کا استعارہ سب سے پہلے استعمال کیا، تو وہ مومن خان مومن ہیں۔ غالب کے ہاں غور و فکر اور سوچ بچار کا خاصا سامان ہے، یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا کہنا ہے۔ نو طرز مرصع، یہ ایک داستان ہے جس کے مصنف میر عطا حسین خان تحسین ہیں۔ عریش محفل، یہ بھی ایک داستان ہے جس میں حاتم طائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری۔ ایک اور داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی اور کنور بھان کا قصہ ہے، یہ سید انشاء اللہ خان انشا نے لکھا ہے۔ عرضی پرزا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا۔ بھاویں ہی نہ آنا، اس کا مطلب ہے بالکل ہی نہ آنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 48 ہے ہوا پر گرہا لگانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ناممکن کام کرنا یا چالاکی کا کام کرنا۔ اس کے بعد ہے ناک پر ٹکا رکھنا، یعنی فوری اجرت دے دینا۔ اس کے بعد ہے پیٹ میں انگارے بھرنا، یعنی کسی ناحق کا مال کھانا۔